اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب تو یہ ہے کہ جس دم ان کا نام آ جائے ہمارے لب پر درود و سلام آ جائے. ہمارے لب پر درود و سلام آ جائے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے
انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن روتیں پھر لوٹ آتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی کے ذکر سے روشن روتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنور کھیتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، سبحان اللہ، محبت کے کنور کھیتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میں فخری دینو دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں، میں فخری دینو دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، جتنے بھی سامعین حضرات ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ماہ مبارک رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس میں یہ رات شب قدر لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج تجدید کا دن ہے، ایک نئی زندگی کے آغاز کا دن ہے، اللہ سے محبت کرنے کا دن ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خدمت کرنے کا دن ہے، اس خدمت کا آغاز کرنے کا دن ہے۔ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ ایک موقع عطا کر رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توبہ کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس دن ہمارا ملک پاکستان مرز وجود میں آیا۔ ویسے 14 اگست کو آزادی، لیکن رات جو تھی وہ لیلۃ القدر کی تھی۔ گویا میں یہ کہوں گا کہ اس دن کو اللہ پاک نے خاص تحفہ ہمیں عطا کیا۔ یہ جو ملک ہے، شب قدر میں اللہ پاک نے خاص ہمیں ملک کا تحفہ دیا، اور یہ تحفہ جو ہے اپنے محمد کا صدقہ اتارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ نے اتارا اور بطور تحفہ ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ اتنا خاص یہ ملک ہے کہ اس دن شب لیلۃ القدر میں یہ مرز وجود میں آیا۔ اللہ پاک اس کی حفاظت کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کا تحفہ ہے، اور دعا ہے اللہ سے کہ اس ملک کی وہ حفاظت کرے، اور جو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے۔ لیلۃ القدر اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے اس کی تابانی کا نام میں سمجھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رعنائیاں، وہ عزت کا عروج، یہ لیلۃ القدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نام لیلۃ القدر ہے، کیونکہ پہلی امتوں کی اتنی زیادہ عمریں تھیں، 500 سال گزارے ہیں مختلف انبیاء نے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا کہ، اس کے علاوہ بھی 500 سال سے زائد ان کی عمریں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ اتنی زیادہ عمروں والے جب عبادت کریں گے تو میں نے حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، تو یہ عبادت میں ان کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے، اور حضور کی امت پیچھے رہ جائے، یہ حضور پاک کو گوارا نہیں۔ اس بات سے تم اندازہ کرو آج کا امتی جو بے خبر ہے کہ میرا نبی کتنا غمگین تھا اس امت کے بارے میں، کہ ثواب میں بھی اگر کمی ہوئی تو اسی وقت غم آ گیا کہ دیگر امتیں آگے نہ چلی جائیں۔ امت محمدی کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب کی سلطانی یہ کرے۔ تو اللہ پاک نے کہا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک رات ہی ایسی دوں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، اور زندگی میں ایسے کئی جب آئیں گی تو وہ کئی 100 سال کی عبادات میں کنورٹ ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ کا ہے، خیر من الف شہر کا یہ الفاظ آیا کریمہ میں آیا، یہ حروف یہ آیا مبارکہ میں یہ الفاظ مبارکہ آئے کہ اس سے بھی بہتر، تو 1000 مہینے سے بھی بہتر آج کی رات ہے جس میں تم بیٹھے ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں ضرور آج اس کی برکتیں شامل حال ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کریمانہ کے ساتھ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ قدر میں کہ ہم نے اتارا کس کو؟ قرآن کو، اس کے اندر قدروں والی رات کے اندر قدروں والا کلام پاک، قدر والا کلام مجید، قدر والا قرآن شریف ہم نے اتارا قدر والے نبی پر۔ اس کی میں آگے وضاحت کرتا جاؤں گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ تم دنیا والے کیا جانو کہ یہ قدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں ملائکہ اور روح اور
اللہ کے حکم سے جبریل امین زمین پہ اترتے ہیں، ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے، ہر محبت کے لیے۔ سلام ہے حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے، قائم ہے صبح کے پھوٹنے تک، یعنی سورج چڑھنے سے پہلے پہلے یہ رات ہے۔ سورج چڑھنے سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی، جس نے عبادت کر لی، جس نے اللہ اللہ کر لی، جس نے محبت کا آغاز کر دیا اللہ کی طرف، جس نے رسول کی خدمت کا آغاز کر دیا، جس نے مطابقت شیخ اختیار کرتے ہوئے اتباع مصطفیٰ کی ان خوبصورت وادیوں کی طرف قدم بڑھا دیا، تو گویا سورج چڑھنے سے پہلے پہلے ہی اس کو دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، آخرت بھی مل گئی، اور صاحب دل کو دل بھی مل گیا۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ کلام پاک جو اترا ہے، یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ 23 سالوں میں اترا ہے، 23 سالوں میں اترا ہے، تو یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان میں اس رات کو میں نے اتارا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے 2 مقام ہیں۔ یہ صاحب تفسیر حقانی علامہ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں لکھا کہ اس کے اترنے کے 2 مقام ہیں، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ تو انزال یہ ہے کہ وہ یکدم اترا، اور تنزیل یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اترا۔ یا اللہ، یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ یکدم بھی اترا اور آہستہ آہستہ بھی اترا۔ تو بات یہ ہے کہ لوح محفوظ سے یکدم بیت العزت میں، یہ علامہ حقانی لکھتے ہیں صاحب تفسیر حقانی کہ بیت العزت میں یہ یکدم اترا، یہ انزال ہوا، یہ یکدم اترا، وہ لیلۃ القدر تھی، وہ لیلۃ القدر میں یکدم اترا۔ اب بیت العزت سے نیچے جو جبریل امین لاتے رہے وہ انزال ہوا تھا، اب تنزیل ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اترتا رہا، اور یوں یہ مکمل ہوا۔ تو لوح محفوظ سے بیت العزت میں آیا یکدم، اور آگے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا رہا، اور آپ اسی ترتیب سے قرآن کریم کی ترتیب دیتے رہے جیسا کہ لوح محفوظ میں تھا، اسی ترتیب میں سے۔ اب یہ اترنے والا کلام، اس کو سمجھنے والا مصطفیٰ وہی سمجھ سکتے تھے، کیونکہ یہ کلام انہی کا تھا۔ یہ کلام تو اللہ کا ان کا نہیں ہے، لیکن یہ جرت انہی کی تھی کہ اللہ نے ان کو یہ جرت عطا کر رکھی تھی، یہ علم عطا کر رکھا تھا کہ اللہ کی زبان کو ان معنی میں صرف مصطفیٰ ہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سمجھ۔ بے شک وہ خالق ہے، یہ اس کا بندہ ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رموز حق کو پا لیا ہے، جس نے اسرار الہیہ کو اپنے سینے سے دیکھ کے اللہ کا جو اسرار اترتا ہے قرآن اور اس کی آیت کی شکل میں، اس کو سمجھتے گئے اور کہتے گئے یوں لکھتے جاؤ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ آپ کا پورا قرآن معجزہ ہے، تو اللہ کا کلام مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ یعنی عقلیں جس کو، جہاں عقل حیرت میں پڑ جائے، جہاں انسانی عقل مجبور ہو جائے کہ آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے قرآن بتاتا ہے کہ کیا ہے، اور وہ قرآن کیا ہے کہ حضور کا معجزہ بتاتا ہے کہ حضور جانتے ہیں آگے کیا، آگے کا کون جانتا۔ ہر قسم کا علم قرآن میں ہے، تو قرآن کس پہ آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو جس پہ آیا یہ اس کا معجزہ ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، نبی کو اس نے قدرتیں عطا کی، تو نبی کا یہ معجزہ ہے۔ تو قرآن میں اگر ہر علم ہے تو حضور کے اندر بھی ہر علم ہے، اس لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تمام علوم قرآن کے اندر، قرآن حضور کے سینے کے اندر، اور سینہ شہر ہے، سینے کا دروازہ حیدر کرار، کرم اللہ وجہ کریم۔
تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ قدروں والا کلام قدروں والے نبی پہ قدروں والی رات میں عطا ہوا، بھیجا گیا، پہنچا دیا گیا، نازل کیا گیا، تحفہ دیا گیا۔ تحفہ خدا کا ہے، معجزہ مصطفیٰ کا ہے کہ یا اللہ تیرے پاس اتنا عظیم تحفہ تیرا کلام تھا، وہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ بات سمجھیے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہے دنیا والو، تمہیں کیا پتا کہ قدر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو قدر والے جانتے ہیں شان منزلت اہل بیت، کہ اعلی حضرت نے کہا تھا کہ قدر والا کسی کی قدر پہچانتا ہے، جس کی اپنی عزت نہیں ہوگی دوسرے کی عزت اس کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ عزتوں والا عزتیں دیتا ہے، کم عزت کبھی عزت نہیں دے سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم دنیا والے کیا جانو کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ اگر اس عزت کو جاننا ہے تو حضور کی سچی غلامی کرو، حضور کی سچے خادم بن جاؤ۔ وہ صاحب عزت ہے، تمہیں عزتیں کرنا سکھائے گا، تمہیں عزتیں عطا کرے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ عزت کس کو کہتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قدر کیا ہے؟ یہ رات، یہ ایک قدروں والی رات کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 سال بنتے ہیں یا اس سے بھی اوپر، 83 سال 3 مہینے۔ بہرحال خیر من الف شہر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو چونکہ عربی میں آخری جو ہنسا تھا وہ 1000 کا تھا، اس سے اوپر نہیں تھا، الف۔ جیسے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، الف الف مرہ۔ تو یہ آخری یہی کاؤنٹ ہوتا تھا، الف۔ تو اسی کو اللہ پاک نے چونکہ عربی زبان میں قرآن کو اتارا اور رسول عربی نے عربی میں بتایا، اور عربی کی عزت بھی تمام زبانوں سے زیادہ ہے، اور اہل عربی جو اہل عرب ہیں ان کی عزت بھی اور قوموں سے زیادہ ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، حضور کی وجہ سے عربی اور اہل عرب کو شرف حضور کی وجہ سے۔ اور اگر حضور کو چھوڑ کے کوئی عربی یا اہل عرب کہے کہ فوقیت ہے، لا، اس کی نفی ہوگی۔ ہاں حضور کا خادم بن جائے تو پھر بلال بھی سیدنا ہے، بلال خادم زیادہ ہے، وہ ہمارا سردار ہے۔ تو 1000 مہینے سے یہ رات بہتر ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ جتنے بھی گناہ ہیں، انسان ہر کوئی گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ آج کی رات مہلت مل گئی ہے کہ ہم لوگ، اور جتنے یہ سن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، ہمارے جو سننے والے ہیں یو ایس اے میں، یو کے میں، یورپ میں، عرب کنٹری میں، یو اے ای میں، اور اس کے علاوہ دیگر تمام ممالک میں، جہاں جہاں مجھے جو نام یاد ہے میں نے کہہ دی، کیونکہ مختلف جگہوں پہ ہمارے مریدین ہیں، سلسلہ قادریہ، کلندریہ، مخدومیہ کے اور محبت مشن کے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں یہ سلسلہ قائم ہے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ چراغ جل رہا ہے اس کو چاہیے کہ محبتوں کی روشنی کو عام کر دے، وہاں اپنی محفل بناؤ اور ذکر کی محفل بناؤ، اور آج رات توبہ کر کے اٹھو، تاکہ آج رات کی توبہ ہو، صبح جب سورج چڑھے تو تمہارا چہرہ اسی سورج کی طرح چمک رہا ہو، اسی سورج کی طرح چمک رہا ہو۔ مزہ پھر ہے مرید ہونے کا، مزہ پھر ہے سلسلے میں آنے کا، اور مزہ پھر ہے محبت مشن میں آنے کا۔ میرا حقیقتاً یہی مشن ہے، ہر ایک کی ہمدردی، ہر ایک سے پیار، سب سے محبت، سب سے پیار۔ ہمارا تو نعرہ ہی یہی ہے۔ مستواریہ کیا نعرہ ہے؟ سب سے محبت، سب سے پیار، یہی نعرہ ہے۔ تو آج رات توبہ کا یہ دن، توبہ کی یہ مہلت، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اس میں بھی توبہ ہوگی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس رات میں جتنا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی کسی سے منفعت نہیں، کوئی کسی قسم کے غرض نہیں، لالچ نہیں، کوئی ڈیمانڈ اور طلب نہیں، صرف اور صرف میں اس لیے یہ تم لوگوں کے سامنے کھپ رہا ہوں کہ یہ مہلت اللہ نے دی ہے۔ آج پوری دنیا پہ عذاب نازل ہوا ہے، ایک وائرس آیا ہوا ہے، ساری دنیا عذاب کا شکار ہے۔
मस्जिदें बंद हो गई, बैतुल्ला शरीफ बंद हो गया, मस्जिद नबी बंद हो गई, उमरा बंद हो गया, पता नहीं हज का क्या बनेगा। अब बाजार खुले हैं इधर उधर, अब खुलने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि इज्तिमात जो दीनी हैं उनका अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सारा अजाब है। आज सच्ची तौबा कौम कर ले, अल्लाह पाक की तरफ से आया, हम मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन और इरादा है कि ये अजाब अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ही उठाएगा, अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह ही उठाएगा। तो आज हमें मोहलत मिल गई, आज हमें ये वक्त अल्लाह ने दे दिया कि हम सच्ची नीयत कर लें। सारी उम्र अपने आप को धोखा देते गुजर गई, कल नमाज पढ़ लेंगे तौबा करेंगे, या परसों तौबा कर लेंगे, यूं करते करते 40 साल गुजरे, 50 गुजरे, 60 गुजरे, कई होंगे यहाँ 80 भी गुजर चुके हैं, और जो सुनने वाले होंगे उनमें कई 50, 60, 70 इससे ऊपर। तो कल गुजरते सारी जिंदगी कल के इंतजार में गुजर जाती है और तौबा का मौका नहीं मिलता। आज अगर मौका उस यार ने दिया है तो तुम उस यार की यारी का आज हक अदा करो, आज हक अदा करो, आज तौबा करके उठो, ताकि कल सूरज चढ़े, उसका जो चेहरा है वो चमक रहा हो और तुम्हारा चेहरा दमक रहा। ये लैलतुल कदर का फायदा है। सिर्फ इज्तिमात करने, शोर शराबा, बेतुके प्रोग्राम, अपनी जगह पे जो कर रहा है हमें किसी से गरज नहीं है, करे, लेकिन असल जो मफहूम है वो ये है कि ये रात मोहब्बत वाली है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लो। वो पहले तौबा करोगे फिर मोहब्बत मिलेगी, तौबा कर लो फिर मोहब्बत मिलेगी। कौन सा मुश्किल सौदा है ये। हम बैठे हैं, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं उसका नूर सामने देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ कि मेरे दिल में वो सुकून और ठंडक है कि वो नूर, उसकी ताकत से ही मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना। आज उसका अमर मुझसे हट जाए तो मैं जर्राए खाक हूं और उसका अमर मेरे अंदर चलता है तो मेरी आवाज बाहर निकलती है। इंसान तो माज मजबूर है, उसकी ताकत अंदर है तो मैं हूं, उसकी ताकत नहीं तो मैं लाश है, मैं तो नाचीज कोई चीज नहीं हूं, मैं जो कुछ हूं कादर मुतलक की ताकत से हूं। ला ततहर्रक ज़र्रतन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर एक जर्रा अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। तो आज की रात अहम है। मुअज़्ज़ज़ प्यारो, मैं तो सबसे प्यार करता हूं, आई लव यू टू ऑल, सबसे मेरी मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत का माना यह है कि आज सच्ची तौबा हो और सुबह से मोहब्बत का आगाज कर दो, मोहब्बत का आगाज कर दो। फिर अगर कुछ ना काम बने तो फिर इधर आके ये पटका जो है इसको पकड़ो, ये काम नहीं बनता, दिल जागता नहीं, दिल जिंदा नहीं होता, दिल में उसका नूर नहीं नजर आता। फिर आओ मुझसे बात करो। जब अपने मन हरामजादे हैं, अपनी नियतें साफ नहीं है, तो फिर इस तरह कोई मिलने वाली चीज नहीं होती। अल्लाह हमें हिम्मत अता करे कि हम अपने मन को साफ करें, अपने मन को साफ करें, इस गलाजत को निकालें, गंदगी को निकालें। कर वेड़ा साफ तू दिल दा, फिर वेख कीवें नहीं दिल भर मिलदा। जब वेड़ा दिल का साफ होगा, आंगन दिल का साफ होगा, समझें कि यार का घर साफ हो गया है। इसमें खुशबू, अगरबत्ती, लुबान, परफ्यूम आ गई है, समझो कि अब यार आ गया है। वो आता है तो खुशबू की तरह समा जाता है, उसकी खुशबू पूरे तन मन बदन को मुअत्तर करके रख देती है। अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी मुर्शद मन विच लाई हो। वो चंबे की बूटी क्या है? जब इस लज़ात ने अंदर तरक्की की, अंदर वो फला फूला, वो हर रग रग, हर लू लू, हर बाल के जितने ये बाल हैं, हर लू लू में वो खुशबू सरायत करती गई। अंदर बूटी लाई हूं। और जब ये मकाम आता है तो जो जो अंदर वो फूलती फलती है, फिर लू लू से खुशबू जाहिर होती है, फिर लोग उसकी तरफ आते हैं और वहां से अल्लाह का जिक्र लेके जाते हैं। अक़वाम आलम में वो मशहूर होता है और लोग कहते हैं फलां जगह पे बड़ा फैज मिल रहा है। वो फैज ये है कि वो अंदर वो बूटी अल्लाह की मोहब्बत की अंदर खुशबू मचा देती है।
وہ خوشبو باہر نکلتی ہے، جو باہر نکلتی ہے پورے اقوام عالم میں وہ پھیلتی جاتی ہے، تمام لوگوں کو وہ جب پہنچتی ہے تو بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں، لاچاروں کو طاقت مل جاتی ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا سواد آ جاتا ہے، سکون ملتا ہے، عبادت کرنے کا نشہ آتا ہے۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر کہ جس میں میرے مصطفیٰ کی قدر یوں ظاہر ہو کہ دلوں کی کھڑکیاں کھلیں اور ضمیر جو ہے وہ روشن ہو جائے، پھر تو ہے لیلۃ القدر۔ باقی اپنے اپنے پروگرام کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، ہمیں کسی سے نہیں کرتے، سب اچھا کرتے ہیں، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں ایک میخانہ محمدی کھلتا ہے، اور اس میخانہ کے اندر معرفت الہیہ کی شراب محبت تقسیم ہوتی ہے، معرفت محمد کی شراب محبت تقسیم ہوتی ہے، جس سے لوگوں کے دل بھی سیراب ہوتے ہیں، دماغ بھی سیراب ہوتے ہیں، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، اور دلوں کی کھیتی بھی سیراب ہو جاتی ہے، صاحب دل بھی ہوتے ہیں، اللہ کی نظر بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نظر بھی ہوتی ہے، شیخ کی نظر کی بھی زیرے تابع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ان کے اوپر صاحباں کی طرح چھا جاتا ہے۔ پھر سمجھو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک رات نے اس نے اللہ کی سنگت عطا کر دی، اللہ کی سنگت عطا کر دی۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں اترتے ہیں ملائکہ اور روح اللہ کے اذن سے ہر کام کے لیے۔ اب ملائکہ اترتے ہیں تو جبریل امین بھی تو ملائکہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا الگ ذکر ہے کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے، تو جبریل امین اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اور ہر کام کرنے کے لیے، یعنی کو جو کوئی مانگتا ہے اس کو وہ ملتا ہے، مریض کو صحت، غریب کو پیسہ، کمزور کو ہمت، بے گھر کو گھر، بے اولاد کو اولاد، بے سکون کو سکون، الغرض جو کوئی چاہتا ہے ملتا ہے، توبہ کرے تو توبہ مل جاتی ہے، اور جنت سے جنت مانگے تو جنت، دوزخ سے رہائی تو رہائی مل جاتی ہے، نارے جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو ملائکہ اترتے ہیں، ایک جبرائیل اترتے ہیں، لیکن علامہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں تفسیر حقانی میں کہ اس روح سے مراد یہ ہے روح القدس، روح القدس اترتے ہیں۔ روح القدس اترتے ہیں، اور روح القدس وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آئے تھے، اور وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حواریوں کے پاس آئے تھے، تو جب وہ گئے تو سارے حواری تمام زبانیں بولنے لگ پڑے۔ یہ روح القدس کی اتنی طاقت ہے کہ یہ کیسا فرشتہ ہے، روح الامین کے علاوہ روح القدس، امام حقانی لکھتے ہیں کہ اس کی اتنی طاقت ہے، اس کا بڑا کرم ہوتا ہے، جب یہ آتا ہے تو کرامات برکات کی یہ بارش کر دیتا ہے۔ تو علامہ حقانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ آئے تھے ایک دن زندگی میں ایک دفعہ، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے کمرے میں، تو وہ سارے جب وہ واپس گئے تو ساری زبانیں بولنا شروع ہو گئی۔ یہ ان کی بڑی زبردست ایک بات ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام کی جو امت ہے یہاں ہر سال وہ آتے ہیں، یہاں وہ ہر سال آتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس کی ایک نشانی ہے کہ دل میں رکت پیدا ہوتی ہے، ایک نشانی اس کی یہ ہے۔ آج کی رات انہوں نے آنا ہے اور یقیناً وہ آتے ہیں، دل میں رکت پیدا ہوتی ہے،
आंखों में आंसू भर आते हैं, दूसरी बात बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तीसरी बात कहते हैं लैलतुल कदर वे खीरे पंजाबी च, ये वो मैं बयान कर रहा हूं कि उसकी आसार ये हैं कि दिल में रिक्कत पैदा होती है, दिल में नरमी रिक्कत पैदा होती है, आंखों में आंसू होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त इस उम्मत पर रूहुल कुदस की बरकत हो तासीर जो है वो आ जाती है और ये फिर क़यामत तक जारी रहती है। और इसी उम्मत में औलिया और सुलहा जिनसे अजीब व गरीब करामात सरजद होती हैं। मैंने निशानियां बता दी, क्या दिल में रिक्कत, आंखों में आंसू, रोंगटे खड़ा होना, और जब वो आके चले जाते हैं तो उसी उम्मत के जो औलिया होते हैं उन पे इनकी इसकी क्या गुजरती है, सुलहा और औलिया क्या गुजरती है कि अजीब व गरीब करामात उनसे सरजद होती हैं। ऐसे लोगों से जमाना कभी खाली नहीं रहा। इमाम हकानी कहते हैं, अल्लामा हकानी कहते हैं कि जितनी ये करामात का ज़हूर होता है औलिया अल्लाह से और अजीब व गरीब तुम बातें देखते हो, तो इसकी वजह यह है कि साल में एक दफा वो आते हैं, उनकी ये बरकत इतनी होती हैं कि औलिया अल्लाह से ये करामात जाहिर होती रहती हैं। और वो आगे लिखते हैं कि ऐसे लोगों से जमाना कभी खाली नहीं हुआ। अब ये बड़ी खास बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि अब शायद कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त वली फकीर दरवेश कलंदर कोई नहीं है, लिहाजा अब जो है ना बस अपनी नमाज पढ़ लो और अपना जो हज उम्रा कर लो और अपना ठीक है, जो करना चाहता है करे। फकीर को तो इससे गरज नहीं होती कि कोई उधर आए या ना आए। हाँ, दावत हक देता है, जिसको हक चाहता है उसको खींच के हक वाले के पास हक का नूर लेने के लिए भेज देता है। तो जो लोग कहते हैं कि खाली है, कोई मसला नहीं है, अब वो वक्त चला गया, औलिया मज़ारात में चले गए और वली खत्म हो गए, ये वो, अब दूसरे लफ्जों में तो अपने आप को वो वली जाहिर कर रहे होते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह बचाए। तो वो ये दर्स देना चाह रहे हैं कि अब वो दौर नहीं है। मसला ये है कि तेरी वो नजर भी तो नहीं है, तेरा वो दिल भी नहीं है। खा तीर किसी दिया नजर तेनू इश्क कमाना आ जाए। जब खुद ही खाली है तो फिर तेरे लिए हर वली ही खाली है, और ये कायनात तेरे लिए हर वली से खाली है। ये बात नहीं है। शेख सादी कहता है कि हर जंगल को खाली शुमार न कर। किसी जंगल में चीता सो रहा होगा, उठेगा, तू समझेगा खाली जंगल है, तू हर जंगल में घुस जाता है। हर जंगल को खाली शुमार न कर। किसी जंगल में जाएगा, वहां दरख्त के ऊपर चीता सो रहा होगा, जब उसकी आंख खुलेगी तो तुझे फाड़ के रख देगा, तुझे खा जाएगा, मार देगा, टोटे कर देगा। तो इमाम अल्लामा हकानी तफसीर हकानी क्या लिखते हैं कि ऐसे लोगों से जमाना कभी खाली नहीं। हाँ, उन्होंने मजीद ये लिखा कि एक दौर में ये बहुत ज्यादा होते थे, किसी दौर में बहुत कम हो, एक दौर में बहुत ज्यादा होते थे, किसी दौर में बहुत कम होंगे, लेकिन जमाना कभी खाली अल्लाह के दोस्तों से नहीं होगा। और वो दोस्त जो वली है और वो दोस्त जो साहिब तासीर दिल है, जो साहिब अक्सीर दिल है, साहिब नजर है, कभी खाली नहीं होता। हमारा अपना इल्म कम होता है या हमारे पास फिर रूहानियत कम होती या होती नहीं। रूहानियत तो जरा से भी हो, रूहानी की खुशबू आ जाती है। 1% भी कहीं रूहानियत हो तो जो साहिब रूहानियत है उसकी खुशबू आ जाती है, वो भांप लेता है कि इसमें कुछ है। तो अगर खुद ही खाली है तो फिर उसके लिए सारी जमीन अल्लाह के वलियों से खाली है। तो अल्लामा हकानी क्या लिखते हैं, ऐसे लोगों से जमाना कभी खाली नहीं रहता। मैंने अपने वालिद मुकर्रम अलैहि रहमत से सुना, जनाब ने कहा था कि ऐसा होगा कि कम कम रह जाएंगे अल्लाह के ऐसे बंदे, अल्लाह के ऐसे दोस्त, ऐसे पुरअसरार बंदे कम कम रह जाएंगे, खाल खाल रह जाएंगे, मगर ये नहीं होगा कि जमाना खाली हो जाए। ये जनाब अलैहिर्रहमा ने भी कहा था, और मैंने देखा है आज से 50 साल 40 साल पहले कही हुई बात आज तक 100% सच्ची निकलती। जो जुनाबे वालिद मुकर्रम
रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कहा, आज तक ऐसे होता मैंने देखा है, औरों की मुझे बात नहीं, ये बात हमारे घर की है। तो ऐसे लोगों से जमाना खाली कभी नहीं रहता। हाय रूहुल कुदस हवारियों पे एक दफा और हजूर के प्यारों पे हर दफा। वजह क्या है? ये उम्मत मोहम्मदी है, इस पे मुस्तफा की नजर है। जहां मुस्तफा की नजर है वहां रूहुल कुदस आता है और अता करके जाता रहता है। ये सारा क्रेडिट, सारी कदर उस कदरों वाले जिसने इन वलियों को, इन औलियाओं को, इन मुत्तकियों को, इन दरवेशों को, फुकरा को कदरें बख्शी हैं, तो उस कदर वाले मोहम्मद मुस्तफा ने बख्शी, जिसकी वजह से इन वलियों की कदर है। वो कदर दरअसल मुस्तफा के जोड़ों के तुफैल है। मुस्तफा की निगाह करम का ये असर है, वो निगाह कीमिया असर वली के दिल पे पड़ती है और उसको साहिब करामत बना देती और साहिब इज्जत बना देती। कदरों वाला नबी कदरें दे रहा है, कदरों वाला नबी कदरें दे रहा है। और कदरें कौन तकसीम कर रहा है? रूहुल कुदस, अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह का फरिश्ता वो कदरें तकसीम कर रहा है। एक बात, इससे आगे मजीद अल्लामा हकानी कहते हैं कि बाज़ उलमा के नजदीक रूह से मुराद ईमानदारों की रूहें हैं जो मुफारकत के बाद मलाइका में मिल गई हैं। यहां से विसाल हुआ, रूह परवाज की, कबर बन गई, मजार बन गया अल्लाह के वली का, ये भी वलियों की बात है। और गई वो रूहें पाक फुकरा की, औलिया की, और मलाइका में मिल गई। ये तफसीर हकानी की बात है, इसको ज़हन में रखना। कोई ऐसे कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ बात वो करूं जो पीछे से आ रही हो। अपनी बात कभी नहीं की। जो लोग अपनी बातें करते हैं वही तो खुद बिद्दत हैं, वही तो बिद्दत है जो अपनी बात करें। हम अपनी नहीं बात करते, हम या तबा ताबीन की करते हैं, या ताबीन की करते हैं, या सहाबा की करते हैं, या अहले बैत की करते हैं, या मुस्तफा की करते हैं, या खुदा की करते हैं। तो रूहें यहां से विसाल हुआ और रूहें मलाइका के साथ मिल गई। अब ये है, अब वो अपने भाइयों के, रिश्तेदारों के, घर वालों के, अहले मोहल्ला के हालात देखने के लिए और सैर करने के लिए इस आलम में आती है। इस रात को वो रूहें उतरती हैं अपने घरों में, अपनी औलादों को, भाइयों को, दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, मर्दों को, खवातीन क्या ये कर रहे हैं, ये सैर भी करती हैं और देखती भी हैं। जो नेकी में मसरूफ पाते हैं कि आज बैठे हैं यहाँ एक मजलस कलंदर में और अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, मुस्तफा की तारीफ हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है और तौबा की दावत दी जा रही है, तौबा की जा रही है और जन्नत मांगी जा रही है, दोज़ख से पनाह हासिल की जा रही है और यकीनन वो अता करने वाला अता कर रहा है। हमें उम्मीद है जब ऐसी जगह पे आती हैं तो खुश इतनी होती है कि दिल बाग बाग हो जाता, वो रूहें बहुत खुश हो जाती। लेकिन जब जाती हैं ऐसे लोगों के पास कि उनके मर जाने के बाद, वापस विसाल होने के बाद उनकी औलादें बुरे कामों में पड़ गईं, बुरे कामों में मसरूफ हो गईं, उनको देख के वो नाराज होती हैं और दिल ही दिल में फरिश्तों से शर्माती हैं कि हम तो तुम्हारे साथ सैर करने आए थे, अब अपनी औलादों को देखा, अपने लोगों को देखा तो ये गंदे काम कर रहे हैं। अब उनको शर्म आती है, दिल ही दिल में ना, फरिश्तों से वो शर्म करती, फरिश्तों से वो शर्म आती, दिल ही दिल में वो शर्म करती और इससे फिर वो नाराजगी करती हैं, बहुत नाराज होती हैं वो अपने बंदों से। और जब वो नाराज होती हैं इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है उन लोगों पे, बड़ा बुरा असर पड़ता है। उसमें क्या होता है, खसारत माल आता है, उसमें माल में कमी आ जाएगी, माल घट जाएगा, कम हो जाएगा, मसाइब आएंगे, मुसीबतें, दुनियावी मुसीबतें आएंगी। वो किस वजह से आएंगी? ताकि ये तंबीह हो इनको कि अल्लाह की तरफ रजू करें, अल्लाह की तरफ रजू करें। फिर वो ये भी देखते हैं
کہ معمولی درود و فاتحہ پڑھ لیا اور کچھ سلسلے میں بیعت بھی حتیٰ کہ ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتی کہ یہ معمولی جو تم درود فاتحہ پڑھ لیتے ہو جمعرات والے دن یا بیعت ہو کے یہ سمجھتے ہو کہ بس یہ ہمارا کام ختم ہو گیا، اب آگے آپ پیر جانے اور اس کے کام جانے، اس سے بھی وہ روحیں ناراض ہوتی ہیں۔ جب مرید ہوتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی کو بدل لو، تم نے توبہ کر لی، تمہاری توبہ لکھی گئی، قبول ہوئی، اب جیسے مرشد کہتا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے نیک اعمال کرو، زیادہ عبادت کرو، زیادہ پیار کرنا سیکھو اللہ اور اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں میں محبت پھیلاؤ تاکہ وہ روحیں آئیں اور وہ خوش ہو کے جائیں کہ واقعتاً کسی سلسلے میں بیعت ہوا تھا تو بندے کا بچہ بن گیا ہے، یہ خراب نہیں ہوا، پھر بیعت ہونے کا فائدہ ہے، ورنہ بیعت ہونے والوں سے بھی وہ روحیں ناراض ہوں گی کہ اگر کام برے کرو گے پھر بیعت فائدہ نہیں دے گی، کام اچھے کرو گے تو بیعت یہ فائدہ دے گی کہ تمہارے لیے وہ دعائیں کرتے ہوئے جائیں گے اور تم غریب سے امیر ہوگے، بیمار سے شفا یاب ہوگے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔ تو اس طرح 3 قسم کی چیزیں اس رات کو، ملائکہ آتے ہیں، روحیں آئیں، انہوں نے یہ دیکھا جو میں نے ابھی بیان کیا، اور روح القدس آئے جو حواریوں کے پاس ایک دفعہ آئے اور ہمارے پاس بار بار آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہماری قدر ہو رہی ہے اس امت کی، یہ اس قدروں والے کی خیرات ہے، اس قدروں والے کی خیرات ہے۔ یہ اللہ اللہ۔ اس رات میں جیسا کہ ابھی یہ رات چل رہی ہے، ہم بیٹھے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، روحیں آ رہی ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، روح القدس آ رہے ہیں، سیر لگا رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم سے وہ آج راضی جائیں گے۔ اور روح القدس کی اگر وہ نظر پڑ گئی، جیسا کہ لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد دنیا بدلتی ہے، پھر اللہ راضی ہوتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، دنیا و آخرت کیا ملتی ہے، دل کی دنیا کی سیر شروع ہو جاتی ہے، یار کی طرف بڑھنے کا وقت آ جاتا ہے، قربت یار ملتی ہے، محبت یار میں فنائیت ملتی ہے، اللہ کی محبت میں بقا ملتی ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا کسی کا کچھ نہیں، یہ اس کا ہے جو قدروں والا ہے۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے اصل میں؟ حضور کی خوشبو کو عام کرنا، حضور کے تعارف کو عام کرنا، حضور کی طاقت کا بتانا، یہ میرے محبوب کی طاقت ہے کہ 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جتنی امتیں گزری ہیں ان کی ساری عمروں کی کمائی اس 1 رات کے سے کم ہے، اور کئی سینکڑوں راتیں، کئی ہزاروں راتیں اس امت کو نصیب ہو چکی ہیں، آج تک ہوتی رہیں گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو مصطفیٰ کی قدر بتائی جا رہی ہے نا۔ اگر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے تو مصطفیٰ کی قدر بتائی جا رہی ہے۔ اگر روح الامین آتے ہیں تو مصطفیٰ کی قدر بتائی، روح القدس آ کے نوازتے ہیں، مصطفیٰ کی قدر ہے، روحیں آتی ہیں، مصطفیٰ کی قدر ہے، ملائکہ آتے ہیں، مصطفیٰ کی قدر کو بتانا اس رات میں، اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کا معنی کیا؟ کہ وہ قدروں والی رات جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بتائی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بتائی جائے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر نہیں۔ تو لیلۃ القدر کیا ٹھہری؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بتانے کی ایک رات، یعنی معرفت مصطفیٰ کو عام کرنے کی ایک رات، پہچانے مصطفیٰ کی پہچان کرانے والی ایک رات۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید اور راز کھولنے والی یہ رات۔ اس رات میں حضور کا راز کھلا کہ سارے امتیوں سے بڑھ گئی یہ امت، عبادت میں 1 رات میں سب کچھ مل گیا، جن کو دنیا چاہیے تھی وہ ملی، آخرت وہ ملی، توبہ ملی، جن کو دل چاہیے تھا ان کو دلدار مل گیا۔ تو یہ راز نہیں تو اور کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر کو معنی کیا نکلا کہ معرفت مصطفیٰ کو عام کرنے والی رات، پہچانے مصطفیٰ کرانے والی رات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کھولنے والی رات۔
یہ ہے لیلۃ القدر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہزاروں درود ہو. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام. ہزاروں درود و ہزاروں سلام اب تفسیر الدر المنصور جلد 6 میں یہ ہے کہ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی. پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف میری امت کو. میں پہلے بیان کر چکا ہوں، حدیث میں یہ آیا ہے سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو نہیں. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف. جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ سب حدیث کی روشنی میں ہے. صحیح بخاری میں یہ آیا ہے. علماء کا شب قدر کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے. اس کو تفسیر القرطبی جو ہے اس نے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ 27ویں ہی کی رات اصل میں لیلۃ القدر ہے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں رات ہے. انہوں نے تفسیر المعانی میں اس کو لکھا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ حدیث متفقن علیہ ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس کے متعلق جو حدیث میں آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے. 2 نفل پڑھو یا 4 پڑھو، آج پڑھو ضرور. خواتین بھی جو جہاں بیٹھی ہیں اور جو سن رہے ہیں نیٹ پہ، جہاں ہمارے مریدین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، میں تو یہ سب کو مسلمان نہیں بلکہ سب کو انسان سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے سلسلے میں تمام مذاہب کے بھی لوگ ہیں، تمام مسالک کے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان سن رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن ایک لوٹنے کا دن ہے. آج لوٹ لو اے مومنوں گنجے سخا لوٹ لو کہ آج نور برساتی آج کی رات ہے. یہ رات نور برسا رہی ہے اور اس نور میں کیا ہے؟ مال ہے، زر ہے، آخرت ہے، ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی قربت ہے، محبت ہے، اس میں طلب ہے، اس میں شیخ ہے، اس میں رسول اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. یہ رات بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے ولی اس رات کو ساری رات اپنا نغمہ محبوب گاتے گاتے گزارتے. اب کہیں گے یہ نغمہ محبوب گاتے رہے، گانے گاتے رہے؟ نہیں، ان کا گانا اپنا ہے. ان کا گانا وہ ہے کہ یہ جو تن ہے اس کی جب یہ بانسری، یہ مرلی، یہ بانسری جب اس کی یاد میں بجتی ہے نا تو پھر وہ ساز و انداز ہوتے ہیں، وہ ناز و ریاض ہوتے ہیں، وہ ناز و نیاز ہوتے ہیں کہ اہل دنیا اور دنیا دار اور یہ ظاہری علم والے ان کی عقلیں دنگ ہو کے رہ جاتے ہیں. وہاں وہ علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ شراب عشق کی نہریں پھوٹتی ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ تو جس نے کوئی گھونٹ چکھا ہو میرے مصطفیٰ کی نہر کا. لوگ پوچھتے ہیں میں خانے کا پتہ ساکی، لوگ پوچھتے ہیں تیرے میں خانے کا پتہ ساکی، میں تو کہتا ہوں تیرے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں تیرے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے. کبھی انہوں نے اس رات کو دل کی بانسری سے آواز سنی ہو؟ کبھی اس حلقوم سے نکلتی ہوئی وہ آہ، وہ سرد آہ، وہ آہیں، وہ سانسیں، وہ محبت سے لبریز سانسیں کبھی نکالی ہوں یا دیکھی ہوں؟
یہ تو وہی جانتا ہے جو اس شہر کا باسی ہے، جس نے یہ شہر محبت دیکھا ہے، جس نے شہر محمد دیکھا ہے، شہر حیدر دیکھا ہے، شہر صدیق اکبر دیکھا ہے، شہر بلال دیکھا ہے، شہر جبریل دیکھا ہے، شہر روح القدس دیکھا ہے، شہر حسنین دیکھا ہے۔ نادانوں کہاں گھوم رہے ہو؟ جو کچھ ہے یہ ادھر سے ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ رب اس کو دیتا ہے جو ان کا ہے، جو ان کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ نئی چیز ہے پھوٹنے والی، کوئی بدعت ہو سکتی ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، وہی سچا مسلمان ہے، وہی اچھا انسان ہے۔ مگر کلمے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جب لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ کے سوا دل میں کچھ نہ ہو، اور محمد الرسول اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے تو وہ آئینہ نظر آئے، جس میں وہ آئینہ مصطفیٰ نظر آئے، جس میں نور مصطفیٰ چھلکتا ہوا نظر آئے، اور اس چھلکتے ہوئے نور میں مصطفیٰ کے نور کے اندر نور باری تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں برساتا ہوا نظر آئے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مومن کی تلوار ہے اور مومن کا سب کچھ ہے، اور اس میں تمام امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے۔ آج وقت بھی ہے کہ اس ایک کلمے کی خاطر متحد ہو کر جتنے بھی اینٹی اسلام پاورز ہیں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ان کا جواب ہو سکتا ہے۔ ہم اہل محبت ہیں، ہم محبت کا درس دیتے ہیں، لیکن محبت کا معنی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے محبت ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نشانی، دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اٹھو سب پیار میں، اور پیار کو عام کرو، محبت کا پرچم بلند کرو، محبت کو عام کرو، تاکہ یہ محبت چھا جائے، نفرتیں مٹ جائیں، ظلم ختم ہو، ظلم ختم ہو، امن قائم ہو جائے، اور محبت کا دور دورہ ہو، اور محبت فاتح عالم ہو، اور محبت کا شہنشاہ حکومت پہ فائز ہو، اور مدینے سے اس کے احکامات جاری ہیں، ان پہ عمل جاری ہونا شروع ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جب محبت عام ہوگی تو میرے سرکار کا جو نظام ہے وہ عام ہوگا۔ محبت کیا ہے؟ میرے سرکار کا نظام ہے۔ جب محبت تو تمہارے دلوں کے اندر محبت آ جائے گی تو خود بخود میرے مصطفیٰ کا نظام تمہارے دلوں کے اندر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تم خود کہو گے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ گندگی ہے، یہ پاکی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ نئی چیزیں ہیں، یہ اصل میں آ رہی ہیں، پیچھے سے وہ ہے۔ نئی چیزوں کو ترک کرنا ہے، جو شروع سے آ رہی ہیں ان کو پکڑنا ہے، بدعتوں سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، توحید میں رنگنا ہے، اور جو اصل آ رہا ہے اس کو پکڑنا ہے۔ جو سلف ہے، سلف صالحین ہے، جو سلف ہے اس سلف کو پکڑنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب تمہارے دل تیار ہوں گے، اس میں ایمان ہوگا۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ محبت ہوگی۔ محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس میں مصطفیٰ کا نظام جاری و ساری ہو جائے، جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں، اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں۔ اور جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے، جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی کہ عید الفطر، تو اللہ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے۔ مزدور کی مزدوری 30 دن پوری ہوئی، اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ سے ڈرا، محبت سیکھنے کے لیے اس نے وہ محبت کی جگہیں تلاش کی، کہاں محبت تقسیم ہوتی ہے، کہاں مجلس محبت ہے، کہاں محفل محبت ہے، ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں آیا، اللہ کا ذکر لیا، محبت کا ذکر لیا،
اللہ کا ذکر جاری ہوا، محبت کرنی شروع کر دی۔ اب اللہ کہتا ہے اس کی اجرت ہے، فرشتوں اجرت ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اجرت تو ہے الہی، اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ اب اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے مجھے بتاؤ کیا اللہ کو پتہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ استفسار فرماتے تھے، صحابہ سے پوچھ لیتے تھے، مشورہ لینا سنت ہے۔ تو پتہ حضور کو پہلے تھا، صحابہ کو بعد میں تھا، لیکن یہ طریقہ ہے، کچھ بشری تقاضے ہیں تو کچھ اللہ کی سنت ہے، کچھ بشری تقاضے ہیں، کچھ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب جب وہ پوچھتا ہے تو فرشتے میرے خیال میں تھوڑے چوڑے ہوتے ہوں، بھائی اللہ پوچھ رہا ہے، عجیب تماشا ہے۔ لیکن نہیں، یہ سب انداز پیار کے ہیں، جو پیار والا ہو وہ ان اندازوں کو، ان نخروں کو جانتا ہوتا ہے، یہ اس کے انداز ہے، تکبر اسی کا، بڑائی اسی کی، تکبر اسی کو سزاوار، بڑائی اسی کی، وہ انداز میں ہے، وہ ناز و نیاز میں ہے، وہ نخرے میں ہے، وہ اپنے ادا میں ہے۔ اس نے پوچھا اجرت ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الہی، ہاں الہی اس کی اجرت یہ ہے۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ اب انہوں نے نہیں کہا کہ یہ اجرت دینی ہے، یہ وہ اجرت، یہ وہ یہ، ان کو پتا تھا کہ اللہ کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ وہ دو، انہوں نے کہا پورا پورا، یعنی جتنا تو دیتا ہے اتنا ہی دے، جتنا تو دیتا ہے اتنا ہی دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں، اے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں نے، اے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا۔ پھر وہ دعا میں دستے طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ بات وہاں پہ ختم ہو گئی، اللہ نے پوچھا، انہوں نے کہا جتنا ہے اتنا دے دے، پورا پورا جتنا تو چاہتا ہے اتنا دے دے۔ اب ادھر اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں نے، مرد عورتوں نے میرا جو فریضہ تھا وہ پورا کر دیا۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ جو بندے ہیں جنہوں نے 30 روزے اور نمازیں پڑھی ہیں اور اچھے کام کیے ہیں، محفل محبت کو تلاش کیا ہے اور اس سے اپنے آپ کو سرشار کیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ دعا میں دستے طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی، اپنی رفعت مکانی کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ آخری جب روزہ ہوتا ہے تو روزے دار جب دعا مانگتا ہے تو یہ اس وقت کا مسئلہ ہے۔ عید الفطر کے بعد کا مسئلہ ہے۔ عید الفطر ہوتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں جو دعا ہوتی ہے بہت خاص ہوتی ہے، لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، بہت وہ دعا خاص ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی، کیا کہتا ہے؟ اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی، رفعت مکانی کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ ہزاروں درود، ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام، ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام، ہزاروں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تو کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں یہ دعا، اور رفعت مکانی کی قسم، میں یہ دعا، اپنی بلندی اور کرم کی قسم، میں یہ دعا ضرور قبول کروں گا، یہ دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، جو برائیاں کر کو گزرے تھے تم،
وہ ساری کی ساری بدل کر نیکیوں میں کنورٹ ہو گئی۔ اب کو دیکھو یہ اللہ کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنا رحیم کوئی ہے، اتنا کریم کوئی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے نہ ہوگا۔ یہ وہی ایک ذات ہے کہ جو کچھ کر کے چلے جاؤ، کہو اللہ غلطی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے چھوڑ دی۔ وہ تو پیار کرنے والا ہے۔ پتا چلا ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہم توبہ کریں گے، وہاں جا کے محبت ظاہر کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کا مشن ہی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا محبت مشن ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ محبت مشن کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے کسی محبت کی، وہ تو اپنے محبوب کی خاطر ہمیں بخش رہا ہے، اپنے محبوب کی خاطر ہمیں بخش رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کا محبت مشن، اپنی اس محبت کی خاطر ہم سے محبتیں کر رہا ہے۔ محبت محبوب سے ہے، محبوب کا صدقہ، یعنی محبوب کی محبت کی خیرات، اس کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے۔ کتنا غفور، کتنا کریم۔ ہم تو ذرہ بے مقدار ناچیز گناہگار بدکار، اور وہ عطا در عطا، عطا در عطا، عطا۔ کیوں؟ کہ ہمارا رہنما مصطفیٰ، ہمارا رہنما مصطفیٰ، ادھر عطا در عطا، ادھر رہنما مصطفیٰ، ادھر عطا در عطا۔ کیوں؟ رہنما مصطفیٰ۔ تو یہ سب کچھ مصطفیٰ کا ہے، سب کچھ مصطفیٰ کا ہے۔ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ عید پڑی، صاف شفاف، اس بندے کی عید ہو گئی، اس بندے کو عید مل گئی، اس بندے کو عیدی مل گئی، اس بندے کو عید مل گئی۔ خوش بخت محبت سے لوٹتا ہوا جا رہا ہے، اور محبتیں بکھیرتا ہوا جا رہا ہے، محبتیں بکھیرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا شعب الایمان جلد 3 میں۔ اللہ پاک کرم کرے اور ہمیں اس لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ لب لباب اور نچوڑ یہ نکلا کہ لیلۃ القدر کا معنی، لیلۃ القدر کا معنی، لیلۃ القدر کا معنی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ راز مصطفیٰ کو کھولنا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ راز مصطفیٰ کو کھولنا ہے۔ یہ ہے راز مصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کا حسن و جمال، آپ کی قدرت، آپ کی طاقت، آپ کی ہمت، آپ کی توفیقات، آپ کا علم، آپ کی عظمت کو عام کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جن لوگوں نے بیعت کا کہا ہوا ہے میرے ساتھ یہ کلمات ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، ہم نے جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، توبہ قبول فرما، توبہ قبول فرما، بطفیل جناب محمد مصطفیٰ بطفیل جناب محمد مصطفیٰ، بطفیل جناب محمد مصطفیٰ بطفیل جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ آج ہم طائب ہوتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں، آج ہم غائب ہوتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں، سلسلہ قادریہ مخدومیہ میں ہم اس پر قائم رہیں گے، ہم اس پر قائم رہیں گے، ہر حکم کی پابندی کریں گے، ہر حکم کی پابندی مولا اس پر قائم رکھنا، آمین۔ مولا اس پر قائم رکھنا، آمین۔ اللہ ہو، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. یا الہی اس ختم پاک کا ثواب، اس تمام محفل اور ذکر کا ثواب اور 1,25,000 بار کلمہ شریف پڑھے گئے کا ثواب اور 10 قرآن کریم کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کر قبول فرما. اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء اور رسول، تمام امہات المومنین، تمام اولاد رسول اللہ، جناب پنجتن پاک، 14 معصوم، 12 امام، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ اہل بیت، تمام شہداء خاص کر شہیدان کربلا، تمام صدیقین صالحین خاص کر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز الہ مکانی کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما. اس کا ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جناب پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما. اس کا ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جناب امی جان کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما. اس کا ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے تمام مومن مومنات، مسلمات، بچے جوان، بوڑھے مرد اور جتنے بھی مر گئے ہیں، جتنے بھی روح اس دنیا سے لگے، سب روحوں کو بخش دیا قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام مریضوں کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ مجھے بھی صحت کامل عطا فرما. یا اللہ جن کا گھر نہیں گھر عطا فرما، اولاد نہیں اولاد صالحہ نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو سکون ہے ان کو سکون عطا فرما. یا اللہ الغرض جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے سن رہے ہیں پورے دنیا میں، سب کی نیک آرزوؤں کو، حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرما، تمام اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، اپنے شیخ کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس محبت مشن میں خاص فضل و کرم عطا فرما. مولا کریم اس میں اور وسعت عطا فرما. مولا کریم ہم جتنے بھی لوگ اس محبت مشن میں آج شامل ہوئے ہیں اور جتنے آج تک شامل ہوئے ہیں، سب پہ فضل و کرم عطا فرما. دل میں استغفار پڑھتے رہو زیادہ زیادہ. استغفر اللہ سارے پڑھتے رہو، سارے پڑھو. استغفر اللہ دل میں پڑھتے رہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دل میں پڑھتے رہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، وأعذنا ونجينا من القوم الظالمين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قولی ما کنی خاتمہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہم سب پہ فضل و کرم عطا فرما، اور اس ملک پاکستان پہ خاص فضل و کرم عطا فرما، اور جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں ان پہ خاص فضل عطا فرما. اور مولا کریم جتنے بھی اس آج محفل میں لوگ یہاں شامل ہیں، انٹرنیٹ پہ، پوری دنیا میں، مولا کریم ان سب پہ
اپنی محبت کا سائبان تان دے، سب کو اپنی محبتوں سے نواز دے، سب پہ کرم فرما، محبت مشن پہ خاص کرم فرما، اور مولا کریم مجھے بھی صحت عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو صحت عطا فرما، آمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔